تک تو افغان پالیسی کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ ہارڈلی کوئی ڈفرینس تھا عمران خان صاحب کی سوچ میں اور خواجہ آصف صاحب کی سوچ میں، اگر اصولی بات کریں تو۔ جب امریکی فوجوں کا انخلا ہوا ہے وہاں سے کابل سے، تو بہت فخر سے سینہ پھلا کر ہمارے وزیر اعظم صاحب ان دنوں جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی، اور انہی دنوں کوئی ٹویٹ ایک دیا تھا خواجہ آصف صاحب نے جس میں کہ قوتیں ہماری ہیں یا کچھ اس طرح کا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو یا مسلمان، اور ایمان جیتتا ہے امریکہ نہیں جیتتا۔ تو ایک جیسی سوچ ہے دونوں کی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ایمان جیت کے آیا ہے تو کیا ہم ایمان نہیں لے کر آئے ہوئے؟ تو ایمان اگر جیت چکا ہے تو طالبان سے ہماری لڑائی کیا ہے؟ حکومت وہاں طالبان کی ہے نا۔ تو ہم دونوں ایمان والے ہیں، ہم دونوں ایمان والے، وہ ایمان والے جنہوں نے جو ہے وہ امریکہ کو شکست دے دی اور اس سے پہلے روس کو شکست دی تھی، وہ ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی پہ قابو نہیں پا سکتے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں پا رہے تو ہمیں اسٹرائک کرنا پڑ رہی ہے۔ تو یار دو ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اتنی، یعنی کہ اس پہ ٹی وی پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ان سے بیٹھ کے بات کر لیں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے، بہرحال کچھ چیزیں ہیں تو مصیبت یہ ہے کہ یا تو بات کرنی ہے تو پھر کھولو، کھل کے کریں۔ نام اگر لے لیا تو آپ ڈیفینس منسٹر ہیں، آپ کے پاس ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے، لیٹس بی آنیسٹ، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ ان کے پلے کچھ نہیں رہا تو اب یہ دوبارہ ووٹ کو عزت دو کی جو بات تھی، اس طرح کا کوئی پی ایم ایل این تو یہ جی ایک مزاحمتی بیانیہ بنا رہے ہیں، میں اس پہ اعتبار نہیں کرتا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بات چلی ہے، اس میں انہوں نے وہ بریفنگ کا ذکر کیا۔ دیکھیے اس وقت بھی یہ سوال اٹھتا تھا کہ ایک عجیب و غریب اس ملک میں سانحہ ہوتا رہا ہے، آج اگر پارلیمان جو ہے وہ بے توقیر ہے تو اس کو بے توقیر کرنے میں خواجہ آصف جیسے لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، خالی عمران خان نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اس سے زیادہ برا وقت کوئی نہیں ہو سکتا تھا جب وہ انڈیا نے اپنی طرف سے نام نہاد سرجیکل اسٹرائک کی تھی، اس کے ایک دن بعد پھر ان کا پائلٹ گرفتار ہو گیا، اور پھر یہ بات چل رہی تھی کہ صاحب انڈیا یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر اس پائلٹ کو رہا نہ کیا گیا تو ہم پاکستان پر میزائلوں کی بارش برسا دیں گے۔ کتنی سنگین صورتحال تھی۔ اب اس سنگین صورتحال میں نام نہاد قومی نیشنل کنسنسس کے لیے کہ جی اپوزیشن اور حکومت کی جماعتیں بیٹھے اور ان کی بریفنگ ہو، اور اس بریفنگ میں وزیر اعظم پاکستان نہیں بیٹھتے ہیں، یہ کس منہ سے بیٹھ گئے؟ کہتے یار قائد ایمان یہاں ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرا، وہ کہتے چوروں لٹیروں کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا، اور آپ بیٹھے۔ آپ کو شرمسار ہونا چاہیے تھا اپنے رویے۔ آپ کہتے ہم نہیں بیٹھتے جی، اگر قائد ایمان کو فکر نہیں ہے تو خالی ہم نے ٹھیکہ اٹھائے رکھا ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں بھی ہمیں کہہ رہا کہ میں نے چوروں لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، لیکن یہ بیٹھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ افغانستان کی بات آتی ہے تو بی بی فیض حمید تو اس وقت کور کمانڈر تھے پشاور کے، ان کا افغانستان سے کیا لینا دینا تھا؟ ان کو کس نے یہ اتھارٹی دی؟ ظاہر ہے یا وزیر اعظم نے ہی دی ہوگی نا، وزیر اعظم نے آگے پاس آن کی جنرل باجوہ صاحب کو، باجوہ صاحب نے آگے فیض صاحب کو کی۔ اب بھائی میں تو جنرل فیض کے یعنی پورے دور میں راندہ دربار رہا ہوں، ہم تو بے روزگار بیٹھا کونے میں دہی کھا رہا تھا، مجھے ان سے کوئی ہمدردی کوئی پیار نہیں ہے، لیکن کسی نے اسائن کیا نا جنرل فیض کو، اور یہ اتھارٹی دی کہ ڈو واٹ ایور۔ اب وہ وہاں پہ نیگوشیٹ کر کے آئے اور بندے لائے۔ اب آپ اس اکیلے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ کوئی تو لنک ہوگا نا کہ ان کو یہ پاور ملی اور وہ آگے بھائی ظاہر ہے وہ پہلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، آئی ایس آئی ڈیل کرتی ہے افغانستان سے، یہ فرض کیا گیا جی چونکہ وہ اتنے عرصے سے ڈیل کر رہے ہیں، اوکے تو انہیں آؤٹ سورس کرے، وہ اپنی طرف سے تو نہیں چلے گئے نا موصوف۔